ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس کو تم سے بات کرنی ہوگی نا، وہ تمہارے فل سٹاپ اور تمہارے ارسال کیے گئے چھوٹے سے کوما کا بھی جواب دے گا۔ مرد کا اپنے دل و نگاہ کی حفاظت کرنا عورت کے پردے کرنے جتنا ہی ضروری ہے۔ ارے صاحب، عورت کے کردار کی فکر چھوڑیں، اپنے کردار کی تعمیر کریں، عورت خود با کردار بن جائے گی۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ الفاظ ہوں یا عورت مکمل طور پر برہنہ ہو جائیں تو اوقات کھو دیتے ہیں۔ یہ جو جنسی بھوک ہے، محبت کا لبادہ اوڑھے کتنی خوبصورتی سے پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، بنا محبت کا نام دیے۔ یہ عمل بے جان، گندا اور ذہنی اذیت پر مبنی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ عورت کبھی اندھا جوا نہیں کھیلتی، بلکہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر اپنی عقل استعمال کر کے غلط فیصلہ لیتی ہے۔ جس رشتے میں آپ سستے ہو جاتے ہیں، وہ رشتہ آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ وہ پل کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب کوئی چاہتا ہے کہ ہم غصہ کریں اور ہم خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ عورتیں تو صرف جھوٹ موٹ مسکراتی ہیں، مرد تو جھوٹ موٹ میں پوری محبت کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے اس معاشرے کا، اسے پتہ بھی ہو کہ فلانا مرد گنہگار ہے، معاشرہ اسے قبول کرتا ہے، لیکن عورت کو شک کی بنیاد پر بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ مردوں کا بنایا ہوا ہے، ساری رعایتیں مردوں کے لیے ہیں۔ مرد کے لیے عورت کا شوہر بننا تو بہت آسان ہے، پر اس کا محبوب بننا بہت مشکل ہے۔ جس دل میں پھول نہیں کھلتے اور جو دماغ خوشبو محسوس نہیں کرتا، اس دل میں نفرت گھنگرو باندھ کر ناچتی ہے اور دماغ بدبودار سوچ جنم دینے لگتا ہے۔ قدرت نے عورت کے جسم کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن اسے لباس کا پہناوا دے کر حسین و جمیل بنا دیا۔ مرد جس قدر جلدی عورت کو بنا لباس دیکھنا چاہتا ہے، اس سے بھی جلدی اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عورت کی خوبصورتی لباس میں ہی ہے، اور جو اشتہا انگیز بھوک اسے عورت کے کپڑوں میں چھپے نشیب و فراز سے لگتی ہے، وہ بنا لباس کے اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ سانپ کینچلی بدلنے کے بعد خوبصورت ہو جاتا ہے، مرغی بے بالوں پر بدصورت دکھتی ہے، تتر پنجرے سے ٹکریں مار مار کر اپنا لباس تار تار کر دیتا ہے تو ایک محض چوزا نظر آتا ہے۔ مختصر یہ کہ عورت کا سارا حسن، متاثر کن خوبصورتی، چارم سب لباس میں ہوتا ہے۔ جو عورت مرد کو خوش کرنے کے لیے لباس اتار دیتی ہے، وہ اس مرد کو کھونے کی طرف پہلا قدم اٹھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک خاص گن رکھا ہے، محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت نہیں۔ اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے زیادہ نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ نیت کو ہمیشہ سچا رکھو،
मुश्किल तरीन वक्त में भी सच्ची नेकी तुम्हें झूठा बनने नहीं देगी। मर्द 4 बातों की वजह से औरत की कदर करना छोड़ देता है। पहली और अहम वजह, जब औरत मर्द से जुबान लड़ाने लगती है। दूसरी वजह, जब वो अपने शादीशुदा मर्द की ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखती। तीसरी वजह, जब औरत अपने मर्द की इज्जत नहीं करती। चौथी वजह, जब वो अपने मर्द की बातों की नफी करती है। किसी शख्स से उसका महबूब मांगोगे तो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अल्लाह से उसका महबूब मांग कर देखो, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। जो इंसान दूसरों के लिए तड़पते हैं, हकीकत में दिल उन्हीं के धड़कते हैं। शिकवों की दुकान पर मुसीबत ही का कारोबार चलता है। एक मुसव्विर को कहा गया कि वो दिल के दरवाजे की तस्वीर बनाए। उसने बहुत हसीन दिल बनाया और उसमें एक खूबसूरत सा दरवाजा भी बनाया, लेकिन उसने इस दरवाजे का हैंडल नहीं बनाया। किसी ने पूछा कि इसका हैंडल क्यों नहीं बनाया? उस मुसव्विर ने खूबसूरत जवाब दिया और कहा, दिल के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। मतलबी लोग अपने मतलब के वक्त आपके साथ प्यार से बात करेंगे तो समझ लें कि वो आपको शिकार बनाने वाले हैं। गीबत छोड़ दो, औरों की बुराइयां करना छोड़ दो, फिर तुम्हारा थोड़ा सा अमल भी तुम्हें बड़ा नफा देगा। अपनी ताकतों का बेहतरीन इस्तेमाल किसी कमजोर का सहारा बनना है। तुम बस एक लम्हे को रोते हो, तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। किसी को उसके माजी पर रुस्वा करने से पहले सोच लो, उसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल भी बन सकता है। जिस मोहब्बत को दिल में जगह देने के लिए कोशिश करनी पड़े, वो मोहब्बत नहीं, मजबूरी होती है। जब मर्द से दीन निकाल दिया जाए तो वो शिकारी बन जाता है, और अगर औरत से निकाल दिया जाए तो वो शिकार। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो बाद में हो उसे पछतावा कहते हैं। सांस की मौत से पहले बहुत सी मौतें हो चुकी होती हैं। हम सांस को मौत समझ रहे होते हैं, हालांकि सांस तो ऐलान है इन सब मौतों का जो आप मर रहे हैं।